أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق اللہ العظیم. سورہ قصص کی آیت نمبر 39 سے لے کر 42 تک کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر دنیا میں ناحق تکبر کرنے لگا تھا اور ان کو خیال ہو گیا تھا کہ ان کو لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں ہے. چنانچہ ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا. تو دیکھ لو ظلم کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا. اور ہم نے ان کو سردار بنایا تھا مگر وہ دوزخ کی طرف بلاتے رہے اور قیامت کے دن کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا. اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں ہوں گے. یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. ہماری گفتگو پہنچی تھی اس بات پر کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر اللہ کا حکم لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے. وہاں ایک لمبی گفتگو ہوئی، دونوں طرف سے دلیل بازی کی گئی. اس کا نقشہ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ وہاں کیا کیا باتیں ہوئی. چنانچہ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهبا إلى فرعون إنه طغى، کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ. انہ طغى، اس نے شرکسی کر رکھی ہے. فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. عجیب و غریب آیت کہ دونوں وہاں جا کر نرمی سے بات کرنا. قولا لینا، کس کے پاس جا رہے ہیں؟ فرعون کے پاس، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اس کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ قولا لینا، دادا گیری مت دکھانا کہ ہاتھ میں عصا ہے ہی ہے، توڑ پھوڑ چالو کر دے وہاں جا کر. نہیں، سمجھاؤ. لعلہ یتذکر او یخشی، نرمی سے جو بات کہی جاتی ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے. ممکن ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے اور اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. پھر قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا ويطغى، یہ بات کل آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور یہاں ہارون علیہ السلام کا بھی ہے، دونوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہم پر زبردستی کی جائے گی، ظلم کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا تخافا، دونوں ڈرنا مت. اننی معکما اسمع وارا، میں تم دونوں کی بات سنتا بھی ہوں، فرعون کے ساتھ جو بات چیت ہوگی وہاں بھی میں موجود ہوں. وارا، اور معاملہ کیا ہے وہ سب میرے قبضے میں ہے، آپ دونوں جاؤ. فأتیاہ، دونوں جاؤ اس کے پاس. فقولا، اور کہو انا رسول ربک، یہ دعوت شروع ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کیا الفاظ کہے؟ انا رسول ربک، کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں. حالانکہ فرعون تو مانتا نہیں تھا کہ میرے اوپر کوئی رب ہو، لیکن دعوت کے الفاظ کیا ہیں؟ تیرے رب کے رسول ہیں. پہلا وار موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ احساس دلایا کہ تیرے اوپر بھی رب ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. فارسی معنا بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل پر ظلم کر رکھا ہے، تو بھی ایمان میں داخل ہو جا، اپنے رب کو مان لیں اور بنو اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دیں. ولا تعذبہم، ان کو خواہ مخواہ ستانا مت، تو بہت ظلم کرتا ہے ان کے اوپر، اس ظلم سے ان کو نجات دے دیں اور ہمارے حوالے کر دیں. اس سے ایک بات ثابت ہوئی، مفسرین لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام
جیسے لوگوں کی دینی لائن کی فکر کرتے ہیں ویسے معاشی یعنی روزی روٹی کی لائن سے بھی فکر فرماتے ہیں۔ یہاں کیا کہا؟ فارسل معنی بنی اسرائیل ولا تعذبہم، بنو اسرائیل کو ہمارے حوالے کر، ان کو ستا مت۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون اور اس کے درباری بنو اسرائیل کے پاس محنت مزدوری کرواتے تھے، معاوضہ برابر نہیں دیتے تھے، تو کہا کہ ایسا مت کر، ان کی روزی روٹی کے بارے میں بھی انصاف سے کام لیں۔ تو دنیاوی لائن کی طرف بھی انبیاء کرام انتہائی شفقت کے ساتھ توجہ دیتے ہیں، دھیان دیتے ہیں۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تمہارے پاس یعنی فرعون تیرے پاس ہم تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور بات یہ ہے کہ جو کوئی ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر سلامتی رہے گی۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے ہمارے ذریعے، اس کو جو بھی مانے گا وہ سلامتی کے ساتھ رہے گا۔ یہ تین باتیں ہوئی، اپنے رب کو مان لیں، بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دیں، ظلم و ستم سے نجات دے دیں، اور جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر سلامتی رہے گی۔ آگے ایک اور بات، انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ ہم کو وحی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو کوئی جھوٹ بولے گا اللہ کے معاملے میں، دین کے بارے میں، وتولی، اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا یعنی ایمان کو قبول نہیں کرے گا، ان العذاب، اس کے اوپر عذاب آئے گا۔ اب عذاب کی بات سنی درباریوں کے سامنے تو فرعون کو محسوس ہوا کہ پوری بازی میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پاورفل اسپیچ دے رہے ہیں، مناظرے میں آپ کی اسپیچ پاورفل ہونی چاہیے۔ یہاں عذاب کی بات آئی کہ جو نہیں مانے گا، کفر و شرک کرے گا، ان کو عذاب ہوگا۔ تو فرعون کو ایک موقع ملا کہ اچھا موسیٰ کو ذرا پھنساتے ہیں۔ کیسے؟ اس نے پوچھا قال فمن ربکما یا موسیٰ، پہلے تو سیدھا وار کیا فرعون نبی سامنے کہ موسیٰ تو رب رب کرتا ہے، مجھے بھی کہتا ہے کہ تیرا رب ہے، میرا رب ہے، وہ رب ہے کون؟ پہلے اس کا تعارف کرا، کہاں رہتا ہے، کیسا ہے، وہ تو بتا۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ فرعون لاجواب ہو گیا کہ ہمارا رب وہ ہے، ہمارا کہا؟ سب آ گئے، یعنی اس فرعون کو بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تیرا بھی رب ہے، صرف ہمارا نہیں، تیرا بھی رب ہے۔ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صلاحیت دی ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، اس کو ہدایت دی ہے کہ قیامت تک تیرے کو کیا کام کرنا ہے، چاند کو ہدایت دے دی کہ تجھے کیا کرنا ہے، ستاروں کو ان کی ڈیوٹی سپرد کر دی کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ان کی ہدایت سمجھا دی ہے۔ ایک ہدایت تو وہ ہے جو نبیوں کے ذریعے آتی ہے، یہ نبیوں کا خاص مشن ہوتا ہے، ان کا منصب فرضی ہوتا ہے، فرض منصبی ہوتا ہے۔ اور ایک ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو دی ہے، جس کو سامنے رکھ کر لوگ کام کر رہے ہیں اور چیزیں کام کر رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا فرعون کو کہ یہ بات تجھے بھی معلوم ہے کہ تیرا بھی پیدا کرنے والا کوئی ہے، تو تجھے بھی اس لائن کو دھیان میں رکھ کر کام کرنا چاہیے۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ قال فما بال القرون الاولی، اب پھنسانا چاہا کہ اچھا موسیٰ آپ یوں کہتے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانیں گے، کفر و شرک کریں گے، ان کو عذاب ہوگا، تو ہمارے جو اگلے باپ دادا مر گئے ان کو عذاب ہوا کہ نہیں ہوا، ان کا کیا حال ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ ان کے باپ دادا کفر و شرک کے ساتھ گئے دنیا سے، تو ان کو تو عذاب ہی ہوگا، ان کے آخرت تو خراب ہو گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سیدھی لائن میں یہ بات اگر کہہ دے کہ وہ تو جہنم میں، جیسے ہم کہہ دیتے کوئی کافر میں کہ وہ تو سیدھا جہنم خالدین فیہا ابدا بھی پڑھ دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اگر سیدھی لائن میں یہ بات کہہ دیتے تو فرعون کو موقع مل جاتا اس طریقے سے کہ دیکھو یہ موسیٰ پہلے ہم کو کہتا ہے کہ تم سب گمراہ ہو، جہنمی ہو، چلو ہم کو تو بولا، ہمارے باپ دادا کو بھی نہیں چھوڑا یہ موسیٰ نے، تو ہمارے باپ دادا کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ وہ سب گمراہ تھے، یہ سب جہنم میں جل رہے ہیں۔ اور جب باپ دادا کی بات آتی ہے نا تو آدمی کے اندر ایک عصبیت پیدا ہوتی ہے، ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا، تو پھر بنی اسرائیل اور جو درباری تھے سب شک میں پڑ جاتے کہ یہ عجیب بات کر رہا ہے موسیٰ۔ فرعون کو کہتا ہے کہ تو بھی گمراہ، تو بھی جھوٹا، تو بھی جہنمی، درباریوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم سب جہنمی، اگلوں کے بارے میں پوچھا تو وہ بھی کہہ دیا کہ سب جہنمی، تو خالی جنت میں جائے گا۔
موسیٰ علیہ السلام نے بہت حکمت کے ساتھ جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ وہ سب تو جہنم میں ہیں، حالانکہ وہی ان کا ٹھکانہ تھا. فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب. دیکھو بھائی اگلوں کا کیا بنا، اس کا علم اور اس کی حقیقت تو اللہ کے پاس لکھی ہوئی موجود ہے، اللہ جانتا ہے. یہ جواب دے کر موسیٰ علیہ السلام چھوٹ گئے. یہ نہیں کہا کہ وہ سب جہنم میں گئے، جیسا سوال کیا ویسا جواب موسیٰ علیہ السلام نے دیا. اب اللہ جانتا ہے، یعنی کوئی تحقیق نہیں کر سکتا ان میں سے کہ ان کا کیا بنا. لا یضل ربی ولا ینسیٰ. اور جس رب کے پاس یہ حساب کتاب اور لکھا ہوا ہے وہ ایسا رب ہے کہ گمراہ نہیں ہوتا، یعنی چوکتا نہیں، یعنی سزا کچھ اور دینی ہو کچھ اور دے دے، ایسا نہیں کرتا. بھائی کورونا کی ویکسین کے بجائے وہ کتا کاتے نے رسی دیتے وہ دے دے، ویسا وہاں نہیں ہوتا، وہاں پرفیکٹ کام ہوتا ہے. ولا ینسیٰ. اور بھولتا بھی نہیں کہ کس کو کتنی عذاب دینا ہے، کتنی سزا دینی ہے، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں. ایسے رب کے پاس سب معاملات ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اندر یہ بھی اشارہ کر دیا کہ میں نے کب کہا کہ سب کو دنیا میں ہی عذاب ہوتا ہے. اللہ چاہے تو دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں تو عذاب ہونا ہی ہونا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے بات کر دی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس کا سلب علم اللہ کے پاس ہے، میں نہیں جانتا. پھر اللہ رب العزت کی کچھ شان بیان کی ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین بنائی، اس میں پہاڑ رکھے، آسمان بنائے، اس میں راستے بنائے اور آسمان سے بارش برسائی. آگے قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ. فرعون نے دیکھا کہ اب کوئی جواب ہمارے پاس ہے نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ہر سوال کا جواب بہت اچھی طرح دیتے ہیں. تب اپنی اصلیت پر آ گیا اور اس نے کیا کہا کہ موسیٰ تم دونوں ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ تم اپنے جادو کے زور پر ہم کو اس ملک سے نکال دو اور حکومت پر قبضہ کر لو. تم دونوں کا منشا اور مقصد یہ ہے. فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے. اب ڈائریکٹ الزام لگا دیا کہ تم دونوں جو کچھ یہ عصا لائے ہو، جو نیچے رکھتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے، بغل میں سے ہاتھ نکالتے ہیں تو سفید ہو جاتا ہے، یہ سب جادو ہے. آگے فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ. اب جب تم جادو لے کر آئے ہو اور جادوگری دکھا رہے ہو تو ہم بھی تمہارے جیسا جادو تمہارے سامنے لائیں گے، تمہارا مقابلہ جادوگروں سے کروائیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا. ہم دونوں پارٹیوں کے درمیان کوئی تاریخ طے کر دو. لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ. وہ تاریخ کہ ہم بھی اس کی مخالفت نہ کریں، تم بھی مخالفت نہ کریں، یعنی کوئی تاریخ نکی کر دو، اس دن تمہارا اور جادوگروں کا مقابلہ ہم کروا دیں. اس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. مکانن سوا. اور جگہ بھی ایسی طے کرنا کہ ایک دم چٹیل میدان ہو، سرخا، تاکہ سب لوگ اچھی طرح دیکھ سکے کہ مقابلہ کیسے ہوا، کون جیتا اور کون ہارا، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. ایسا میدان طے کرنا. قال موعدکم یوم الزینہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو تاریخ طے کرتے ہیں. یوم الزینہ یعنی جس دن کو تم عید مناتے ہو. یہ فرعونی جو لوگ تھے وہ کوئی عید یا کوئی تہوار مناتے ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی دن سب آ جانا، اس دن ہم مقابلہ کریں گے. یہ تاریخ اس لیے طے کی کہ اس دن بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان سب میدان میں جاتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی سوچا کہ یہ موقع غنیمت رہے گا، سب آ کر حقیقت دیکھ لیں. اس لیے کہا کہ عید کے دن اپنا مقابلہ ہوگا یا تمہارے تہوار کے دن مقابلہ ہوگا. اور وقت کون سا؟ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى. چاشت کے وقت جب سورج بلند ہو جاتا ہے، روشنی اچھی طرح دنیا میں پھیل جاتی ہے، ہر چیز صاف نظر آتی ہے اور تھوڑی بہت ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، اور اس وقت لوگ اپنے چائے ناشتے اور دوسرے تھوڑے بہت کام کاج سے فارغ بھی ہو جاتے ہیں، تھوڑے فری بھی ہوتے ہیں. اس وقت سب آ جائیں میدان میں اور یہ مقابلہ دیکھیں، حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس کا فیصلہ اس دن ہو جائے گا. اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ چاشت کے وقت مان لو کہ 11-12 بجے، جیسے ہمارے یہاں اجتماع میں آخری دن میں دعا اسی ٹائم پر ہو جاتی ہے. اس کا ایک فائدہ کیا ہے کہ سب لوگ وہاں سے فارغ ہو کر پھر اپنے اپنے کام میں جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، اور یہاں جمع ہو کر جب جائیں گے تو یہاں کی باتیں سب جگہ آرام سے پھیل بھی جائے گی. بھائی کس نے دعا کروائی، کتنی منٹ دعا کروائی، دعا میں کیا مانگا، چرچے کا موقع بھی ملے گا، لوگوں چرچا کرنے کا.
تو یہ ٹائم طے کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہاں جو فیصلہ ہوگا، یہاں سے جانے کے بعد لوگ جب اپنے اپنے کام کاج میں لگیں گے، وہاں چرچا بھی ہو جائے گی ساتھ، تو سب کو معلوم بھی ہو جائے گا۔ اور ہوا بھی ایسا کہ اسی دن پورے مصر میں پتہ چل گیا، حالانکہ واٹس ایپ نہیں تھا، لائیو ویڈیو کسی نے نہیں دیکھا کہ مقابلے میں کیا ہوا، ٹی وی نہیں تھی، پھر بھی سب جگہ پورے مصر میں خبر پہنچ گئی، یہاں سے جو مجمع دیکھ کر گیا سب کو بتا دیا۔ فتولی فرعون، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے فرعون پھر نکلا، فجمع کیدہ ثم اتی، اور جادوگروں کو بلایا اور پوری تیاری کروائی ان کے پاس، بھائی جو بھی ضرورت ہو تمہاری ضرورت پوری کر دی جائے گی، لیکن مقابلے کے لیے ایک دم تازہ ہو کر آئے، پوری تیاری کے ساتھ آئے۔ اور یہ جو میدان طے کیا گیا تھا اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے مکانن سوا، کہ اتنی دوری پر ہو کہ ہماری ٹیم کے لیے بھی زیادہ دور نہ ہو، تمہاری ٹیم کے لیے بھی زیادہ دور نہ ہو، میدان دونوں کے لیے سر کی مسافت ہو دونوں طرف سے، تاکہ وہاں پہنچنے سے پہلے لوگ تھک نہ جائیں، اسپھورتی کے ساتھ چستی کے ساتھ جاویں، تو شروع سے لے کر آخر تک مقابلہ اچھی طرح دیکھ سکیں۔ اس طریقے سے اتنی دوری پر مکان اور میدان طے ہوا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلا کر کہا، دوسری جگہ قرآن نے وہ نقل کیا، جادوگروں نے پوچھا کہ اگر ہم جیت گئے تو کیا ملے گا؟ کہا کہ پھر تو تم کو وزیر بنا لیں گے، فرعون کا داہنا ہاتھ بن جاؤ گے، پھر تو سب کچھ تمہارا ہے، بس اصل آج مسئلہ ناک کا ہے، عزت کا مسئلہ ہے، تم جیت کر بتا دو۔ اس وقت فرعون نے کہا تھا کہ تو پریشان مت ہو، جیت ہماری پکی ہے۔ اب وہ دن بھی آ گیا، سب لوگ میدان میں جمع ہو گئے، چاشت کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے نبی ہونے کی حیثیت سے پہلے تو جادوگروں سے بات چیت کی، ان کو دعوت دی، اور یہ نبی کا فریضہ ہوتا ہے کہ امت کو پہلے دعوت پیش کرے۔ موقع جیسے ہی ملا موسیٰ علیہ السلام نے نبی کی حیثیت سے دعوت دی۔ کیا فرمایا؟ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا۔ اللہ کے بندو، اللہ پر جھوٹ مت باندھو، میں جو لے کر آیا ہوں وہ معجزے ہیں، جادو نہیں ہیں، اور تم جو کرتے ہو وہ جادو ہے۔ تم مجھے جھٹلاؤ مت، میرے معجزوں کو جادو مت کہو، نہیں تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ جادوگر تو مقابلے کے لیے آئے تھے، ان کو تو جیت کا نشہ تھا، کانفیڈنس سے بھرپور تھے، وہ تو انعامات ملنے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات کا اثر کیا ہوتا؟ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اثر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ تم جانتے ہو کہ معجزے ہیں، جادو نہیں ہے، تم جھٹلاؤ مت، نہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر جادوگر آپس میں خسر کرنے لگے کہ یہ آدمی جادوگر ہے کہ پھر نبی ہے، جیسے یہ کہہ رہا ہے۔ تو وہ کچھ کنفیوژن کے شکار ہو گئے جادوگر، پھر تھوڑے کہنے لگے کہ یہ تو نبی لگتے ہیں، تھوڑے کہنے لگے کہ نہیں یہ تو جادوگر لگتے ہیں۔ پھر کیا کریں کہ بھائی مشورہ کریں، سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ نہیں ہم تو مقابلہ ہی کریں گے، مقابلے کے لیے میدان میں اترے۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، یہ وہی بات کہ آپس میں کچھ اختلاف بھی ہوا جادوگروں کو کہ کیا کریں، مقابلہ کرے کہ نہیں، لیکن پھر انہوں نے چپکے سے مشورہ کر لیا کہ نہیں مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں۔ جادوگروں کی سنکھیا تعداد کتنی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ 72 تھے، 72۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ 400 جادوگر تھے، اور بعض تو کہتے ہیں کہ 6 لاکھ جادوگر تھے، الگ الگ اقوال ہیں۔ پھر مشورے سے طے ہوا کہ ان کا مقابلہ کیا جائے، اور یہ دونوں جو ہے وہ جادوگر ہی ہے، اور وہ اپنے جادو کے زور پر ہم سب کو اس ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، اور ہمارے باپ دادوں کا جو مذہب ہے اس کو جھٹلانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم تو ان کا مقابلہ ہی کریں گے۔ فاجمعوا کیدکم ثم تصفا، میں باقاعدہ ترجمہ نہیں کرتا، مفہوم سمجھا رہا ہوں آیتوں کا، کہ پھر جادوگر تیاری کے ساتھ میدان میں آئے، لائن بند، صف باندھ کر۔ وقد افلح اليوم من استعلى، اور یہ اعلان ہوا کہ آج جو غالب آئے گا وہ جیتا، وہ سچا سمجھا جائے گا، اور جو مغلوب ہو گیا وہ ہارا ہوا سمجھا جائے گا۔ آ کر جادوگروں نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون اول من القی۔ دیکھو گیم جب کھیلتے ہیں تو پہلے مائنڈ سے گیم کھیلی جاتی ہے، دماغ سے کھیلی جاتی ہے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو مرعوب کرنے کے لیے کیا کہا کہ موسیٰ شروعات تم کرتے ہو کہ ہم کریں؟ داؤ تم کو لینا ہے کہ ہم لے؟ بولو۔
اس کے ذریعے بتانا چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم تو جیت ہی گئے ہیں، پہلی بیٹنگ کرے کہ بعد میں کرے، ہم جیت گئے ہیں. ایسا کانفیڈنس سامنے والی ٹیم کو بتانا چاہتے تھے. اس لیے کہہ رہے کہ موسیٰ تم کو ڈالنا ہو تو تم ڈالو، نہ تم کہو تو ہم ڈال دیں، جیت تو ہماری ہوگی. یہ جادوگر ہاتھوں میں لکڑیاں، رسیاں بہت ساری لے کر آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام بھی تو بڑے کھلاڑی نبی ہیں. کیا کہا؟ بل الکو، جاؤ پہلی بیٹنگ تمہاری، تم ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ذریعے یہ بتایا کہ تم جتنے کانفیڈنس اور بھروسے میں، اس سے ڈبل بھروسہ میرے کو. جاؤ تم کو پہلے کھیلنا ہو تم کھیلو، تم داؤ آزما لو، چلو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی اور لکڑیاں جو لے کر آئے تھے وہ ڈالی تو دیکھا پورے میدان میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے. جتنی لکڑیاں تھیں سب سانپ بن گئی، رسیاں بھی سانپ بن گئی. جتنی لمبی لکڑی اتنا لمبا سانپ نظر آ رہا، جتنی لمبی رسی اتنی لمبا سانپ نظر آ رہا. پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. اور یہ کوئی حقیقت نہیں تھی، یہ نظر بندی تھی. دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا. یہ جو جادوگر آتے ہیں کھیل دکھانے والے، تماشے والے، وہ نظر بندی کرتے ہیں. تو یہ نظر بندی کی گئی تھی. جب میدان سانپوں سے بھر گیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، یہاں موسیٰ علیہ السلام کو دل میں خوف پیدا ہوا. کیسا خوف؟ ایسا خوف کہ یہ جو کچھ بھی زمین پر رکھ رہے ہیں وہ بھی سانپ بن رہا ہے، اور میں جو ڈالوں گا ایسا وہ بھی سانپ بنے گا، تو دونوں سرکے ہو جائیں گے. پھر اس میں ہار جیت کیسے طے ہوگی؟ وہ ڈالتے ہیں وہ بھی سانپ بنتا ہے، میں ڈالوں گا وہ بھی سانپ بنے گا. فرق کیسے ہوگا دونوں؟ لوگ کیسے سمجھیں گے کہ کون جیتا نے کون ہارا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل کی، قُلْنَا لَا تَخَفْ، موسیٰ ڈریے مت، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، جیت تو آپ کی ہوگی. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، یہ جو داہنے ہاتھ میں لاٹھی ہے، عصا ہے، اس کو ڈال دو. تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، انہوں نے جو کچھ جادوگری کی ہے، جو سانپ نظر آتے سب کو نگل جائے گا. آپ اپنا عصا ڈالیے. انما صنعوا کید ساحر، یہ جادوگروں نے جو کچھ کیا ہے وہ تو نظر بندی ہے، جادو ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتى، اور جادوگر کہیں بھی آوے کبھی کامیاب نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور فٹافٹ میدان میں جتنے سپولیے نظر آتے تھے سب کو نگل گیا. اور دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جیت گئے اور فرعون کے جو جادوگر تھے وہ ہار گئے. اچھا انہوں نے تو مان ہی لیا، لوگوں نے جو دیکھنے آئے تھے انہوں نے تو کہ ہار جیت کا فیصلہ ہو گئے. وہ جو جادوگر آئے تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی معجزہ ہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں. اس لیے وہ بھی فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے. اسی وقت ان کے سامنے حقیقت کھل گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان عطا فرما دیا، اور کیا کہنے لگے؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، کہ ہم بھی ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. یہ جادو نہیں ہے، اور یہ دونوں جادوگر نہیں ہے، یہ تو معجزے ہیں، اور یہ دونوں یقیناً اللہ کے نبی اور رسول ہیں. ابھی ایمان لے آئے، اور تھوڑی دیر میں جو ایمان لائے اتنا پکا ایمان تھا کہ فرعون نے پھر ان سے کہا تو ہو مجھے پوچھنے سے پہلے تم لوگ مسلمان ہو گئے، اتنی جرت، اب دیکھو میں کیسی سزا تم کو دیتا ہوں. پھر فرعون نے کیا کہا لوگوں کو الو بنانے کے لیے کہ یہ جادوگر اصل میں موسیٰ کے چیلے ہیں، شاگرد ہیں، اور یہ سب نے مل کر میرے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے. یہ سب ایک ہی لائن کے لوگ ہیں، یہ موسیٰ کے شاگرد ہیں، موسیٰ نے سب کو سکھایا جادو، اور سب نے مجھے الو بنانے کے لیے، میری عزت داؤ پر لگانے کے لیے، مجھے بے عزت کرنے کے لیے پلاننگ کی تھی. اب دیکھو میں تم کو مزہ چکھاتا ہوں. کیا کروں گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، الٹے ہاتھ پیر کاٹوں گا. یعنی سیدھا ہاتھ کاٹا ہے تو الٹا پیر کاٹوں گا، نہ ادھر کی سائڈ کام کی رہے نہ ادھر کی سائڈ کام کی رہے. اور کھجور کے جو درخت ہے اس کے اوپر تم کو پھانسی دوں گا، سولی پر چڑھاؤں گا سب کو. اور فرعون جو کہہ دیتا تھا وہ فائنل ہو جاتا تھا. اب تھوڑی دیر پہلے جو جادوگر مسلمان نہیں تھے ابھی مسلمان ہوئے، لیکن ایمان کیسا ملا پتہ ہے؟ کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تیرے کو جو کرنا ہے کر. ہم ایمان لے آئے،
ہمارے سامنے حقیقت کھل گئی اور بہت بہت تو تھوڑے دنوں تک قید میں رکھے گا یا بہت بہت تو ہماری جان لے لے گا، اس سے آگے تو تیرا بس نہیں چلے گا نا ہمارے مرنے کے بعد تو۔ لیکن ہم نے جو حقیقت دیکھی، روایت میں آتا ہے حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جب جادوگر سجدے میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دکھا دی، جنت کے محل اور ان کا ٹھکانہ دکھا دیا کہ مرنے کے بعد یہاں پہنچنا ہے۔ جب جنت دیکھ لی پھر تو آدمی کیسے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کہا جو کرنا ہے کر۔ فرعون غصے میں ایک دم لال پیرا ہو گیا اور بہت غصے ہوا، لیکن فقض ایمان تقاد انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو بہت بہت تو دنیا میں ہمیں مار دے گا، مرنے کے بعد تیرا بس نہیں چلے گا۔ لیکن ہم نے جس رب کو پہچانا وہ تو ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ہمارے اوپر قبضہ ہے، اس کا حکم ہمارے اوپر چلے گا۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو ایمان لے آئے ہمارے رب پر اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ایمان کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور تو نے جو زبردستی جادو کروایا اور جادو بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب وہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ایمان لانے کے بعد ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام جو صحابی بنے اس سے پہلے ان کی ایک داستان ہوتی تھی، عجیب و غریب انہوں نے کارنامے انجام دیے تھے ایمان سے پہلے۔ بہت سارے صحابی آتے اور کہتے کہ اللہ کے نبی کیا میں ایمان لاؤں تو سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور فرماتے کہ سب معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی میں نے تو اتنے قتل کیے ہیں کہ ایمان پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تم ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے تو زنا کاری بھی کی ہے، ایمان لے آؤ سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جادوگروں نے بھی اللہ تعالیٰ سے فرعون کے سامنے یہی تقریر کی کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تو نے جو جادو کروایا وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ واللہ خیر وابقا، اللہ کی ہستی تجھ سے بری ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو بھی تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گی، تیری زندگی ختم ہوگی تو۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جادوگر جو ابھی چاشت کے وقت تو مسلمان نہیں تھے، ابھی مسلمان ہوئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایمان ان کو چند گھڑیوں میں دے دیا کہ کامل ولی بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے، موسیٰ علیہ السلام کے اخلاص کی برکت سے، دعوت اخلاص والی تھی، اتنا اثر ہوا کہ مسلمان تو ہوئے، ولی بن گئے اور ولایت کے اس درجے پر پہنچے جہاں آدمی پوری زندگی نہیں پہنچ سکتا۔ کئی لوگ پوری زندگی محنت کر کے بھی ولایت کے اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے جس پر یہ جادوگر چند منٹوں میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ایمان اور ولایت نصیب فرمائی۔ اب وہ بات کر رہے ہیں جو ابھی چاشت کے وقت مشرک تھے، کافر تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو کوئی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گنہگار بن کر آئے گا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ تو مرنا ہے نہ جینا ہے۔ مرنا نہیں ہے وہ تو سمجھ میں آیا کہ موت نہیں آئے گی، جینا نہیں ہے یعنی چین کا جینا نصیب نہیں ہوگا جہنم۔ کس کو چین آ سکتا ہے جہنم میں؟ دوزخ میں کس کو چین آ سکتا ہے؟ مرنا تو ہے ہی نہیں۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں، اس کے بعد موت کو بھی موت دے دی جائے گی اور اعلان ہوگا کہ اب کسی کو مرنا نہیں ہے۔ اب یہاں مفسرین نے سوال کیا کہ دوزخیوں کو تو موت نہ آئے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ہمیشہ کے لیے ان کو عذاب دیا جائے، جنتیوں کے سامنے موت کو موت کیوں دی جائے؟ اس لیے کہ جنتیوں کو دکھا دیا جائے کہ موت خود مر گئی۔ اگر وہاں موت کو موت نہ آتی تو جنتی لوگ جنت کی نعمتیں دیکھ کر مر جاتے، جنت کی نعمتیں دیکھ کر مارے خوشی کے مر جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو بھی بتائیں گے کہ موت بھی مر گئی، اب تم کو بھی موت نہیں آئے گی۔ خیر، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جادوگر کہہ رہے ہیں کہ جو مجرم بن کے آئے گا وہ تو جہنم میں جائے گا، اور جو مومن بن کر آئے گا اور اچھے اعمال بھی کیے ہوں گے ان کے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے ہیں، جنت عدن ہے، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک جزاء من تزکیٰ، اور متقیوں کو ایسا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد جادوگروں کا کیا بنا، ان کو سزا دی گئی کیسی، اس کو قرآن نے بیان کیا نہیں ہے۔ پھر تھوڑے دنوں تک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مقابلہ چلتا رہا، بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے درمیان بھی مقابلہ چلتا رہا۔ پھر فرعون نے سوچا کہ اب کی بار
پوری بنی اسرائیل کی جو نسل ہے اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، ان کا گیم اوور کر دیا جائے۔ اس نے پلاننگ بنائی، ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، کہ موسیٰ پلاننگ ہو چکی ہے، تم بنو اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکلو۔ اب یہ بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد ہے۔ مصر میں آئے اور تقریباً 400 سال ہو چکے ہیں فرعون کے زمانے میں۔ آئے تب یعقوب علیہ السلام کے صرف 12 بیٹے تھے، اور جب فرعون سے مقابلہ ہوا اس وقت تقریباً 2 لاکھ، یا مولانا عبد الکریم پاریک صاحب کی کتاب ہے قوم یہود اور ہم، اس میں تو لکھا ہے کہ 20 لاکھ ہو چکے تھے۔ 20 لاکھ یہودیوں کو مصر سے چپ چاپ نکال کر لے جانا کہ فرعونیوں کو پتہ نہ چلے، وہ کیسے ممکن ہے؟ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا کہ چپ چاپ میسج بھیج دے کہ فلاں جگہ آ جاؤ، میں وہاں انتظار کرتا ہوں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو وہی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی کہ اب ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو پہنچا دی۔ یہ ہوتا ہے نبی کا کام۔ کیسے ہوگا کوئی سوال نہیں، کام ہمارے ذمے ہے، پہنچانا، اس کا نتیجہ نکالنا وہ اللہ کے ذمے ہے۔ سب کو خبر ہو گئی، چاہے 2 لاکھ ہو، 4 لاکھ ہو یا 20 لاکھ بنی اسرائیل ہو، سب کو پتہ چل گیا کہ ہمیں آج رات میں ہجرت کرنی ہے، اور رات میں نکلنے کا حکم تھا تاکہ فرعونیوں کو پتہ نہ چلے۔ معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے یہ روایت نقل کی ہے کہ بنو اسرائیل نے اس دن نکلنے کا ایک بہانہ بنایا۔ فرعونیوں سے کیا کہا کہ ہم ذرا، ہماری عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، شہر کے باہر جا رہے ہیں، کل یا 1-2 دن میں ہم آ جائیں گے۔ اور جاتے جاتے فرعونی تو مالدار بہت تھے، ان کے پاس سونا چاندی بہت تھا، تو ان کے پاس سے زیورات بھی لیے تاکہ ان کو بات کا یقین ہو جائے۔ زیورات کہ بھائی عید ہے، خوشی کا دن ہے، تو زیورات پہننے کے لیے چاہیے ہماری عورتوں کو، تو سونے چاندی کی انگوٹھیاں، ہیرے جواہرات بھی لے کر گئے۔ اس طریقے سے بہانہ کر کے اس شہر سے راتوں رات باہر نکل گئے۔ صبح ہوتے ہوتے فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل یہاں سے غائب ہیں۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جیسے ہی پتہ چلا، اور ویسے بھی فرعون کی پلاننگ تھی کہ رات کے آخری وقت میں بنو اسرائیل پر دعویٰ بول دیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی پتہ چلتا، فرعون فوراً لگے ہاتھ جو بھی سپاہی نظر آتا سب کو کہتا کہ چلو بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ وہ تو نکلے ہیں پیدل اور یہ لوگ تو سواریوں پر نکلے ہیں، بہت دور نہیں گئے ہوں گے، ابھی پکڑ لیں گے ان کو۔ یہ آئیڈیا اس کے دماغ میں نہیں آئی۔ فرعون کو دماغ میں کیا آئیڈیا آئی کہ مصر سے تمام سرداروں کو بلا کر لاؤ۔ ایک کاشف بھیجا اس نے کہ سب سرداروں کو بلاؤ، پہلے مشورہ کریں گے۔ اب سب سردار آئے، جمع ہوئے، اس میں تو دوسرے دن کی صبح بھی ہو گئی اور مشورہ بھی ہوا۔ پھر سب ساتھ میں مل کر نکلے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے۔ وہاں تک تو بنو اسرائیل کافی دور نکل چکے تھے، لیکن بعد میں پھر فرعون کا لشکر نکلا، وہ سواریوں پر تھے۔ 70,000 تو خالی گھوڑے سوار تھے، اور 6 لاکھ کا لشکر لے کر فرعون نکلا تھا بنو اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے۔ ادھر بنو اسرائیل نکلے تو ہیں، لیکن رات کا وقت تھا، راستہ بھولے اور اس جگہ پہنچے جہاں سامنے سمندر تھا، بحر کلزم، لال سمندر۔ جا رہے تھے پیدل، پیچھے دیکھا کہ دھول اڑ رہی ہے اور لشکر آ رہا ہے۔ بنو اسرائیل سمجھ گئے کہ فرعون آیا پیچھے، تو کیا کہنے لگے، یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ آپ نے تو پکڑا ہی گیا۔ سامنے سمندر، پیچھے فرعون اس کا لشکر، اور چیخو پکار کے ساتھ آ رہے ہیں، دوڑتے بھاگتے سواریوں کو بھگاتے ہوئے۔ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ ایسے وقت میں ایمان کس کا مضبوط ہوتا ہے؟ نبی ان کے درمیان۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ڈرو مت، ان ربی سیہدین، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھ میں جو لکڑی ہے سمندر پر ماری ہے۔ سمندر پر ماری تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد کی 12 راستے ہوئے سمندر میں۔ پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، پہاڑ جتنا اونچا اونچا دونوں طرف، اور بیچ میں 12 راستے۔ 12 قبیلے والے الگ الگ راستے سے پار ہوئے سمندر۔ اب وہ آدھے پر پہنچے، ادھر فرعون کنارے پر پہنچا، وہ آدھے سمندر پر ہے، فرعون کنارے پر۔ پھر انہوں نے دیکھا، موسیٰ سے کہنے لگے کہ آ ہی گیا پہلا اپنے پتی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کہا اللہ کے بندو چلتے رہو چلتے رہو۔
اب وہ اس کنارے پر پہنچے اور فرعون بیچ میں پہنچا. اب فرعونیوں نے بھی سمندر میں راستے دیکھ کر تعجب کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. فرعون سے کہنے لگے, فرعون نے وہاں ڈینگ مار دی, وہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے, تم کو نہیں, چلو اندر, میری وجہ سے راستے ہیں. سب کو لیا, ہم تو ڈوبے صنم. آدھے پر جب پہنچے اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ اب مل جاؤ آپس میں. بحر کلزم کا پانی آپس میں مل گیا, اور وہ تو بہت اونچائی سے ملا, ان کا نام و نشان. اور وہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کنارے پر کھڑے کھڑے دیکھ رہی تھی کہ ان کا کیا بنا, کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ حکومت پر تم کو بٹھانا ہے اور ان کو غرق کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں سے ان کو دکھایا, اور اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں پرفیکٹ ہوتا ہے. یہ سمندر کئی ہزاروں سالوں سے بہتا تھا, تو نیچے کی مٹی تو گیلی ہوگی نا, نیچے تو گیلا. ایسا نہیں کہ صرف راستے کر دیے اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم گئی تو کیچڑ والے پیر ہوئے, نہیں, ایک دم اس کو سکھا بھی دیا, زمین کو لیول کر دیا. اللہ کے کام ایسے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے کیا حکم دیا تھا, کونی بردن و سلام, ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی. یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ٹھنڈی میں ابراہیم کو تکلیف ہو, اتنی ٹھنڈی بھی نہیں. اللہ کا ہر کام پرفیکٹ. وہ جو نیچے کا لیول تھا, زمین کئی سالوں سے پانی تھا لیکن گیلی ذرا بھی نہیں لگی, ایک دم سوکھا راستہ کر دیا. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر کے پار کر دیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا. یہ فرعون ایمان نہ لایا اس کے تکبر کی وجہ سے. اور قرآن نقل کرتا ہے کہ خود بھی ڈوبا, اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا, اور جیسے دنیا میں قوم کو گمراہ کیا, کل قیامت کے ساتھ جہنمیوں کا سردار بن کے آئے گئے. بہت بڑی تعداد جہنمیوں کی اس کے پیچھے ہوگی. وہاں جہنمیوں کا پیشوا بنایا جائے گا. اس یہاں کیپٹن تھا, وہاں بھی کیپٹن, دوزخیوں کا کیپٹن. اور قرآن نے دوسری جگہ نقل کیا ہے, فلما ادرکہ الغرق, یہ فرعون جب ڈوبنے لگا, پانی آ گیا منہ کے اوپر تک, پھر اس وقت زور زور سے کہنے لگا کہ میں بھی مسلمان ہو گیا, موسیٰ نے ہارون کے رب کو میں بھی مانتا ہو گیا. اس وقت بھی ڈائریکٹ اللہ کا نام نہیں لیا, موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں بھی ایمان لایا. لیکن قرآن نے کیا کہا, آل آنا, اب وقت ایسے ہی تھا قبل, اب تک تو نافرمانی کرتا رہا, اب موت آ گئی, موت کی علامات اور نشانیاں ظاہر ہو گئی, اب کسی کا ایمان معتبر نہیں. اور فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, صرف تیرے کو ماریں گے ہی نہیں, تیری لاش سمندر قبول نہیں کرے گا, تیری لاش کو پوری دنیا کے لیے ہم عبرت بنائیں گے. تیرا بدن سڑے گا اور گلے گا نہیں, اور اس کی باڈی کو محفوظ کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے عبرت حاصل کریں. اس طریقے سے تکبر کرنے والوں کا انجام ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت کی جو پلاننگ تھی, جو شروع صورت میں تیسری چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ کمزوروں کو مالک بنا دیں اور ظالموں کو ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا. اب سمندر سے اس پار پہنچنے کے بعد بنی اسرائیل کا کیا بنا, انشاءاللہ کل سنیں گے. بہت انوکھی قوم تھی وہ بھی, بنی اسرائیل بہت خطرناک. ایک نمونہ, باقی کی بات کل کریں گے. وہاں سے جب نکلے سمندر کے اس پار, تو پہلے تو کیا ہونا چاہیے, اللہ کا احسان کہ اللہ نے بچایا, احساس ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے وہاں جا کے کیا کیا کہ جاتے جاتے ایک بستی دیکھی, وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک آدھ کوئی اللہ بنا دے, پتلا تھا, ہم اس کی عبادت کریں. اتنے انوکھی قوم. ان سے کہا جاتا کہ جھک کر جاؤ تو کھڑے ہو کر جاتے, اور کہا جاتا کہ کھڑے ہو کر جاؤ تو لیٹ کے جاتے. اتنے انوکھی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام. اللہ رب العزت اس واقعے کو ہمارے لیے بھی عبرت بنا رہا ہے. اس میں جو چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کی ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر سوچ بچار کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.